صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ فخر اور موبی مصر کی طرف جا رہے تھے۔ رات گہری ہو گئی۔ فخر نے موبی کو باہوں میں دبا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ دونوں جذباتی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ موبی کو نیند آ گئی اور وہ فخر کے سینے سے لگ کر سو گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ وہاں صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا تو سپاہی نے خبر دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ ایوبی دوڑتا ہوا باہر گیا اور پوچھا، ہاں علی، وہاں کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے ان کی اطلاع کے مطابق اگر ان میں سے کسی ایک نے لشکر کی قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ پھر علی اور ایوبی کمرے میں چلے گئے۔ اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اس کو دبا سکیں گے؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ مجھے شک ہے بغاوت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، علی نے جواب دیا۔ ایوبی نے ہاتھ کمر پر باندھے اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کہا، مجھے سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا سلیبی اب ادھر یلغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے سلیبیوں کی یلغار کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں، ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں۔ عورت کی زلفوں نے انہیں پابائے زنجیر کر دیا ہے۔ علی، چاچا اسدالدین شیر کوہ کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش کہ آج وہ زندہ ہوتے۔ مجھے شیر کوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید عزتی اور رضائے الہی کے ہمیشہ قائل رہنا اور اسلام کے علم کو بلند رکھنا۔ علی، تم ہماری جنگوں کی تاریخ اچھی طرح جانتے ہو کہ ایمان فروشوں نے ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے۔ اتنی قتل و غارت کے بعد لگتا تھا کہ ہم راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ یورپ میں سلیبیوں سے لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر جانے ہی نہیں دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایمان فروشی میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اللہ نہ کرے، اسلام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز یہ مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور کہبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں سلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، ڈال نہیں رہے بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تن و من اور ذہین نوجوانوں کا انتخاب کرو۔ سلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم اپنے جاسوسی کے نظام کو مضبوط کرو۔ ہاں علی، تم سب سے پہلے کچھ سلیبی زخمی ہماری قید میں ہیں، ان سے اپنے کام کی معلومات اکٹھی کر لو۔ پھر ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کا کہا اور علی کو ان 7 لڑکیوں اور 6 قیدیوں کے بارے میں بتایا۔ علی، 6 قیدیوں میں سے ایک پر مجھے شک ہے، وہ سپاہی نہیں، سب سے پہلے اس سے تفتیش کرو۔ اور میں نے لڑکیوں کو حراست میں لے لیا ہے، بظاہر ان کو کہا ہے پناہ دی ہے، لیکن ان کا یہ بیان کہ ہمارے ماں باپ غریب ہیں اور یہ کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز سے سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ تم ان لڑکیوں کو بھی دیکھنا۔
پھر ایوبی نے مسکرا کر بتایا، کل ساحل پر ٹہلتے ہوئے یہ تیر آ کر پاؤں میں گرا ہے۔ محافظوں نے تیر مارنے والے کو بہت ڈھونڈا لیکن کوئی نہ ملا۔ وہ تھوڑی دور گئے تو انہیں 5 تاجر ملے جو ان لڑکیوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ ان کی تلاشی لی گئی تو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس پر شک کیا جا سکے۔ علی نے تیر کو غور سے دیکھا اور کہا، ایک سلطان اور سراغ رساں کی آنکھوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مجھے پہلے ان تاجروں کو پکڑنا ہوگا۔ علی کمرے سے باہر نکلا تو ایک دربان نے 7 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کے لاپتہ ہونے کی خبر دی۔ جو کماندار خبر لے کر آیا تھا اس نے علی کے کان کے قریب ہو کر بتایا، ایک لڑکی کا لاپتہ ہو جانا اتنا اہم نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المنصوری نام کا کمانڈر بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنگتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ علی نے ذرا سوچ کر کہا، ابھی یہ خبر سلطان تک نہ جائے، تم رات کے سارے سنگتریوں کو اکٹھا کرو اور جو محافظ کل سلطان کے ساتھ گئے تھے ان کو بلاؤ۔ وہ محافظ قریب ہی موجود تھے، وہ سارے علی کے پاس آ گئے۔ علی نے محافظوں کو کہا، جہاں تاجر تمہیں ملے تھے وہاں جاؤ، اگر وہ وہاں موجود ہوں تو ان کو حراست میں لے کر میرے آنے کا انتظار کرو، اگر وہ وہاں موجود نہیں تو فوراً واپس آ جانا۔ محافظوں کو روانہ کر کے علی لڑکیوں کے خیمے کی طرف جانے لگا۔ وہاں 6 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ علی نے ان کو کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں کہاں ہے؟ لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران ہو کر دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہرے اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا اور ان کے پیچھے کھڑا ہو کر عربی زبان میں کہا، ان کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑیں اور 2-3 نے تو بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھیں۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنا شروع کر دی ہے، اب بغیر دھمکی کے یہ بھی بتا دو 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، یہ جواب تو میں لے کر رہوں گا۔ پھر رات کے سارے سنگتری آ گئے۔ علی نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ لڑکیوں کے خیمے پر موجود سنگتری نے بتایا، فخر مجھے یہاں کھڑا کر زخمیوں کے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ ٹیلے کے قریب سے مجھے آواز سنائی دی، کون ہے؟ نیچے آؤ۔ اور ایک آدمی کا سایہ دکھائی دیا جو وہیں پر غائب ہو گیا۔ ٹیلا ساحل کے قریب تھا، اس کی ریت ایک طرف سے گیلی تھی۔ علی وہاں چلا گیا۔ وہاں 2 قسم کے پیروں کے نشان تھے، ایک تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، اور دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانی لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جدھر موبی روبن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ روبن سامنے بیٹھا تھا۔ علی کو دیکھ کر در سے کوہرانے لگا۔ اس نے فوراً جا کر روبن کو کندھے سے پکڑا اور اٹھا کر باہر لے آیا۔ اس نے پوچھا، لڑکی رات کو اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ روبن اس کو ان آنکھوں سے دیکھنے لگا جیسے کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی نے پھر آہستہ سے پوچھا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں ہی جواب دینا ہوگا۔ روبن علی کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سپاہی سے کہا، اسے باہر ہی رکھو۔ علی خیمے کے اندر چلا گیا اور باقی قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ دیکھو اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، لیکن ایک اور دھمکی سے ایک قیدی نے بتایا کہ لڑکی روبن کے پاس آئی تھی اور کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ پھر علی ایک محافظ کی رہنمائی میں ان تاجروں کے وہاں چلا گیا جو کچھ دور خیمہ زن تھے۔ علی کو پہلی اطلاع یہ دی کہ کل ان کے پاس 2 اونٹ تھے اور آج صرف ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ علی نے پوچھا۔ سب نے سر ہلا کر کہا، ہاں ہم تو بے گناہ ہیں۔ علی نے ان سے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے
और शहादत की उंगली की दरमियानी जगह को देखा। वो एक आदमी को कलाई से पकड़कर आगे घसीट लाया और उसने कहा, कमान और तुर्कश कहाँ छुपा रखी है? उस आदमी ने मासूम बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन अली से ना बच सका। अली ने कहा, तुम 5 में से अकेले तीर अंदाज हो, बताओ कमान तुर्कश कहाँ है? उन्होंने नहीं बताया। अली ने मुहाफिज से कहा, इनमें से एक को ले जाकर सामने दरख्त के साथ बांध दो। उसे बांध दिया गया। अली ने अपने कमानदार के कान में कुछ कहा तो कमानदार ने कंधे से कमान उतारकर उस आदमी पर तीर छोड़ा जो उसकी बाएं आंख में लगा। वो तड़पने लगा। अली ने कहा, तुम में से और कितने हैं जो सुलेब की खातिर तड़प कर जान देना चाहते हैं? अब मुझे बताओ, एक ऊंट कहाँ है और कौन लेकर गया है? एक आदमी ने कहा, तुम्हारा ही एक कमांडर हमारा ऊंट छीन कर ले गया है। और लड़की भी? अली ने कहा। अली के फन ने थोड़ी ही देर में उनसे सब उगलवा लिया था कि वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं।